ہونا اس زبان سے ہوتے ہیں. اگر زبان پر بندہ کنٹرول کرے اس کی دنیا بھی آباد آخرت بھی. نبی نے جب سکوت کی نشانیاں بتائیں، کس کی نشانیاں؟ سکوت، خاموشی کی نشانیاں. تو اصحاب نبی نے اپنے منہ میں پتھر رکھنا شروع کر دیا. اتنے فائدے خاموشی کے. اور آزما کر دیکھیے، پیٹ کا روزہ آسان ہے، زبان کا روزہ بڑا مشکل ہے. یقین نہیں آتا تو ایک دن آزما کے دیکھ لیجیے گا. بندہ 2 گھنٹے نہیں بولتا تو پریشان ہو جاتا ہے. اعتکاف کا اصل مقصد یہی ہے. اعتکاف میں کلام کرنا، 3 دن کلام نہ کرو کسی کے ساتھ. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کسی سے کلام نہ کرو پر خدا سے کلام کرو. زبان کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول کرو. اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. عجیب سا سکون انسان کو مل جاتا ہے. لیکن یہ چھوٹی سی زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جملہ سنیے مولا امیر المومنین کا. فرماتا ہے اے انسان جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہوتی ہے. اے انسان جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہوتی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے. لہذا سوچ سمجھ کے بولا کر کے بول کیا رہا ہے. اب مولا فرماتے بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ بے وقوف کو زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. پہلی مجلس میں شاید بتا چکا، زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. اور فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، اور جو زیادہ خطا کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے. اور جو بے حیا ہو جاتا ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتی، اور جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتی اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے کبھی علی کی ولایت اندر نہیں آتی. چھوٹی سی زبان ہے. ہمارے استاد اخلاق ایک مثال دیتے تھے، کہتے تھے میرے لال جب صبح بندہ اٹھتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم بھی بتا رہے تھے کہ 7 اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں. جب یہ اٹھتا ہے نا صبح کو تو 7 اعضاء زبان کو، آنکھیں ہاتھ جوڑتی ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، قدم ہاتھ جوڑتے ہیں. میں نے کہا استاد جی ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ غلطی تو کرتی ہے لیکن پٹائی ہمیں پڑتی ہے. گالی زبان دیتی ہے، مکہ چہرے کو لگتا ہے. تو فرمایا اس زبان پر کنٹرول کیا کر. اور بالاخص خواتین کے لیے ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے کہ اگر ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں، ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں، اگر یہ بات نہ کریں یہ کائنات کا معجزہ ہے. کنٹرول کرنا زبان پر بڑا مشکل ہے. گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی زبان کی وجہ سے. میں نے 2 سال آپ کے بوستان میں اشرا پڑھا تھا، وہاں ایک میں نے چھوٹا سا لطیفہ بتایا تھا کہ ہمارے ایک مولانا بکھر سے پنجاب میں آئے، ایران سے پڑھ کر، ابھی ماشاءاللہ وہ چکوال میں سیٹل ہیں. کہنے لگے مولانا اتنا علم پڑھ کے آیا مسجد میں، لوگ آئیں گے، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی طہارت کا مسئلہ، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی وضو کا مسئلہ. کہ مولانا صاحب کوئی آتا ہی نہیں تھا. 4-5 لوگ نماز پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. میں نے کہا بھائی کچھ پوچھو، دین حاصل کرو، شریعت کا درس لو. کہ مولانا سب پتہ ہے. اچھا جب محلے کی خواتین کو پتہ چلا کہ مولانا آئے ہیں، آ گئیں. میں خوش ہوا کہ چلو خواتین تو کوئی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں. کہ مولانا مسئلہ پوچھنے نہیں آئی تھی. میں نے کہا پھر کیا کرنے ہیں؟ کہ وہ اپنے مسئلے بتانے آئے. مسئلے کوئی شریعت کے نہیں تھے. خاتون کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر محبت نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا مسئلہ. ٹائم نہیں دیتا، دوسرا مسئلہ. وہم ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر رہا ہے، یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا یہ کہ کوئی ایسا ورد ذکر بتائیے جو میں کہوں وہ کرے. اب عورت پر مرد کی ولایت ہے، لیکن خاتون یہ چاہتی ہے کہ میری مرد پہ ولایت ہو. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ اپنی بیوی کی بہت سنتے تھے. لوگ کہتے تھے قبلہ بہت زن ذلیل ہیں. کہتے تھے مجھے زن ذلیل نہیں، زن دوست بولا کر. میں محبت کرتا ہوں تبھی اس کی باتوں کو سنتا ہوں. تو کہتے ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ مولانا میرے گھر میں بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولانا جھگڑے بہت ہیں اور اللہ نے ایک سانس دی ہے مجھے. ایک سانس کو انسان لیتا ہے،
دوسری جو ملتی ہے انسان کو شادی کرنے کے بعد، کہہ رہی ہے مولانا صبح سے شام تک گھر میں جھگڑا ہے، صبح سے گالیاں دینا شروع کرتی ہے شام تک۔ تو میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھا سکتے ہیں، آپ ان کو بلائیے۔ آپ کی کہنے نہیں، سمجھانا ومجھانا نہیں ہے، ہم نے بہت سمجھا لیا۔ کہ کیا چاہیے کہ مولانا ایک تعویذ دیجئے، ہم ہیں شارٹ کٹس کے پیچھے، کیونکہ پاکستانی مزاج ہے، میٹرک ہم نے پاس کی کاپی کر کے، انٹر پاس کی کاپی کر کے، جاب لینی تھی تو پیسے لے کے لی، پولیس میں پھنس جاتے ہیں وہاں بھی نوٹ نکالتے ہیں۔ تو ہمیں عادت ہو گئی شارٹ کٹس کی۔ اب اس ممبر پر آنے والا ذاکر بھی شارٹ کٹ بتاتا ہے کہ سارے نعرہ حیدری مارو، میں گواہی دیتا ہوں، پہلے یہ بولو اپنی جنت کی گارنٹی تو دے، پھر تو جنت بانٹ۔ جنت بانٹنا قسیم النار والجنت کا کام ہے، تیرا کام نہیں ہے۔ لیکن مزاج ایسا پاکستان، یہ آپ کا قصور نہیں، ایک کلی مزاج ہے، وہ شیعوں کا بھی ہے، وہ سنیوں کا بھی ہے، وہ بریلویوں کا بھی ہے، وہ وہابیوں کا بھی ہے، وہ بھی جنت بانٹتے ہیں، بریلوی بھی جنت بانٹتے ہیں، سبھی جنت بانٹتے ہیں کیونکہ سب دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ لیکن یہ مزاج آپ کو ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ملتا، کیونکہ جب معاشرہ عقلانی ہو، ہمارا معاشرہ احساسی ہے، ایموشنل معاشرہ ہے، عقلانی معاشرہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جادو ٹونے کبھی اس کبھی یہاں کبھی وہاں۔ بھائی مفاتیح الجنان جیسی کتاب تمہارے گھر پر ہے، اور عجیب خاتون یہ پیر اور مرشدوں کے چکر میں چلی جاتی ہے۔ تیرا پیر بھی علی ہے، تیرا مرشد بھی علی ہے۔ تو یہاں وہاں بھٹکتا ہے۔ بہترین علاج یا من، خدا کو پکارتے ہیں نا کہ مومن کا صلہ کیا ہے؟ دعا ہے نا، آپ کا اسلحہ دعا ہے۔ جب بھی پسو تو دعا کرو، ادعونی استجب لکم، خدا کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو کیوں اللہ کے مصلی پہ نہیں جاتا؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن پیسے خرچ کر کے پتہ نہیں 10 شہروں کو کراس کر کے دور جاتا ہے کہ فلاں مرشد ہے، وہ تعویذ دیتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ ضعف ایمان ہے، یہ شرک خفی ہے کہ تو اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ جا رہا ہے، تو اندر سے مشرک ہو چکا ہے۔ بہترین دروازہ خدا کا، دعائے توسل تیرے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں ہر مسئلے کا، ہر مفاتیح جنان ہے، پوری مفاتیح لیجئے جس میں حاشیہ بھی ہے، بے اولادی کا علاج اس میں ہے، بچیوں کی شادی نہ ہونے کا علاج اس میں ہے، بیماری کا علاج اس میں ہے، ہر چیز کے تعویذ جو اہل بیت نے بتائے، حرز جو ائمہ نے بتائے مستند موجود ہے۔ اگر انسان عمل کرے اس کی زندگی آباد ہو جائے، لیکن ہم جاتے نہیں ہیں، رجوع نہیں کرتے، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے کہ مولانا مجھے کوئی ایسا تعویذ دیجیے گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مولانا نے کہا میں نے بہت سمجھا لیکن سمجھی نہیں۔ پھر کہ مولا کا فرمان ہے کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی لوگوں کی عقلیں ہیں اتنی بات کرو۔ تو کہتا میں اب نظریہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا ایک پریکٹیکلی مثال دے کے اسے سمجھاؤں۔ مولانا نے کہا بیٹھ جا، تمہیں ایک زبردست سا تعویذ دیتا ہوں آج۔ کہتے کمرے میں گیا، میں نے کاغذ لیا باندھ کے اسے میں نے دیا، میں نے کہا یہ تعویذ لے جا، اس میں بڑا اثر ہے، اور اس تعویذ نے کئی لوگوں کی زندگیاں آباد کر دی۔ کہ مولانا اس سے کرنا کیا ہے؟ جلاؤں، پہنوں، پتھر کے نیچے دوں، درخت کے اوپر باندھوں؟ تو مولانا نے کہا یہ بڑی پروفیشنل تھی، سارے کام کر چکی تھی۔ تو کہا نہیں یہ بالکل نیا طریقہ ہے، وہ پرانے طریقوں کو چھوڑ دو، یہ بالکل نیا طریقہ ہے۔ کہ مولانا کون سا؟ کہ دیکھو صبح جیسے تمہاری سانس جھگڑا کرنا شروع کرے نا، برا والا کہنا، اس تعویذ کو دینا دانت کے نیچے، اور جتنا وہ بولے تم اتنا اسے دبانا، پھر دیکھنا میرے تعویذ کا اثر۔ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنے دن گاؤں میرا کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، مولوی کی تنخواہ بھی ہوتی ہے 2-3 ہزار، کہ کسی نے کوئی خدمت نہیں کی، لیکن ایک تعویذ میں نے دیا، 4 دن کے بعد آئی، مکھن بھی لے کر آئی، لسی کا پورا جگ بھی لے کر آئی، کچھ نذرانہ بھی لے کر آئی کہ مولوی صاحب میں تو سالوں سے تھک چکی تھی، لیکن آپ کے ایک تعویذ نے گھر میں خاموشی طاری کر دی ہے، سکون ایسا آ گیا، گھر میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے۔ میں نے کہا تعویذ کہاں ہے؟ کہ وہ ہمیشہ پلو کے ساتھ باندھا ہوا ہے، تھوڑی بہت گھر میں ٹک ٹک ہوتی ہے
میں دانتوں کے نیچے دیکھ کے اس کو دباتی ہوں، مولانا تھوڑی دیر میں وہ بیچاری بوڑھی چپ ہو جاتی ہے۔ ایسی چپ آپ نے اسے دلا دیا ہے، میں پریشان، اچھے سے بات کرنے لگی ہے، اس کا اخلاق میرے ساتھ اچھا ہو گیا ہے، رفتار ہمیشہ غصہ کرتی تھی لیکن اب دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اندر بہتری آنے والی ہے۔ مولانا بہترین آپ نے تعویذ دیا۔ مولوی صاحب کہتے میں نے کہا ذرا تعویذ دکھا، نکال تو صحیح۔ کہتے کیوں مولانا؟ کذرا نکال، کا نکالا، کا کھول، کہتے کھولا اور جب دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں لکھا تھا، سفید گورا کاغذ تھا۔ غصے میں آئی، مولوی صاحب مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ہاں مجھے تم نے خالی کاغذ تھما دیا، کہ چھوڑ دے کاغذ خالی ہے کچھ لکھا، یہ بتا اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ مولوی صاحب اثر تو بہت تھا۔ کہا یہ اثر تعویذ کا نہیں ہے، اگر تو پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی کبھی گھر میں جھگڑا نہ ہوتا۔ کہ کون سا علی کا فرمان؟ کہ مولا فرماتے جب بھی کوئی گالی دے جھگڑا کرے بہترین کام یہ ہے خاموش ہو جا۔ پہلے وہ بیچاری بوڑھی کچھ کہتی تھی، تو 2 باتیں سناتی تھی، وہ 3 باتیں سناتی تھی، وہ 4 باتیں تو سنا دیتی تھی، جھگڑا چلتا رہتا تھا۔ اب اس نے جو کہا تیرا منہ جو بند تھا، تم کاغذ کو جو دبا رہی تھی، ظاہر جب رپلائی نہیں آئے گا تو جھگڑا کہاں ہوگا؟ ایک بال لو، بال کو تیز دیوار پہ مارو، واپس آئے گی نا، لیکن تم مارے گا ہی نہیں تو بال آئے گی کہاں سے؟ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب۔ یہ تو گالی کی بات ہے نا، علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، شیر خدا، ہاتھ میں تلوار، سینے پر سوار، لیکن علی نے کھڑے ہو کر بتایا کہ علی وہ ہے جو خود پہ کنٹرول کرتا ہے۔ علی پہ دنیا کی طاقت کنٹرول نہیں کرتی۔ تو اے مومن اگر تو زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا رہا تو علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو سکھائیے کہ بڑوں کے ساتھ اخلاق کب آئے گا؟ جب بچوں کو ٹریننگ دو گے۔ ایک تسبیح بچے کو لے کر دو، میرے لال دن میں 100 باتیں پڑھو، ہاں 100 سے پھر 200 پر لاؤ، 200 سے پھر 400 پر لاؤ، تاکہ اس کو عادت ہو جائے کس چیز کی؟ خاموش رہنے کی۔ بندہ باتیں کرتا ہے تو تھکتا ہی نہیں ہے، فرمایا باتیں کرنی ہے تو اپنے پروردگار عالم سے باتیں کر، وہ بہترین باتیں سننے والا بھی ہے، تمہاری دعاؤں کو اجابت کرنے والا بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔